انتظام ہے کہ ان کو تعلیم کے ہنر سے بہرہمند کیا جائے، اور ہمارا ایمان اور ہماری ترقی کے راستے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی وطن کی مٹی کے ساتھ محبت میں مبتلا نہ ہوں، اور اس کے شکر گزار، اللہ کے شکر کرنے کے بعد اپنے وطن کے شکر گزار نہ بنیں اور اس کی بہتری کے لیے کوشش نہ کریں۔ تو تھینک یو پاکستان اور یہ علاقہ اور یہ چیزیں جس نے ہمیں یہ سب مواقع فراہم کیے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ وائس چانسلر صاحبہ کی قیادت میں، فارمر وائس چانسلر صاحبہ کی خدمات ہیں، جتنے لوگ یہاں پہ رہے سب کی خدمات ہیں، اور موجودہ وائس چانسلر جو احسن طریقے سے معاملات کو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں۔ اور آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف the faculty of the university. A high number of faculty is PhD, جو کہ بہت تقویت بخش بات ہے۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کی رینکنگز میں آگے سے آگے جانا، ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگز میں ممتاز مقام حاصل کرنا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے اچھی دنیا میں نمایاں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور 238 ریسرچ پیپرز ایک سال میں، that's incredible. Well done faculty. I'm proud of you and I'm proud of Women's University ملتان۔ تحقیق کے لیے یہ جامعات جانی جاتی ہیں، اور تحقیق ہی پرائمری ایک بنیادی مقصد ہے یا پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے کسی بھی جامعہ کا۔ وائی کیٹیگری میں 11 جرنلز کا آنا اور 58 ریسرچ پروجیکٹس کا ایک ہی سال میں کمپلیٹ ہونا، اور پھر کیریئر پلیسمنٹ کے اوپر توجہ ہونا کہ آج بینکنگ میں اور مختلف شعبوں میں ہماری پروڈکٹ اس یونیورسٹی کی آر بینگ پلیسڈ اینڈ دے گوئنگ پلیسز، دیٹس آل انکریڈیبل۔ ویل ڈن ویمن یونیورسٹی ملتان، کیپ اٹ اپ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ کوئی بھی قوم ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ایجوکیشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تعلیم تو ویسے ہی بہت ضروری ایسپیکٹ ہے، تعلیم کے بغیر بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، تمام مسلمان مرد اور عورتوں پہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، فرضیت کے درجے میں ہے۔ تو اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از آپشنل، یا جس پہ ہمارے پاس یہ اختیار ہو کہ ہم چاہیں تو تعلیم حاصل کریں یا چاہیں تو نہ کریں۔ اور مرد اور عورت فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مرد اور عورت پہ فرضیت کا درجہ ہے۔ ویمن امپاورمنٹ کی بڑی زبردست اور اونچی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ شی واز اے بزنس وومن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی نہ صرف سرپرستی فرمائی، ان کے اچھے کاموں کی، بلکہ معاونت کی۔ He assisted and managed her business for her and supported her by all means and was extremely always showed gratitude towards her کہ انہوں نے کس طرح ساتھ دیا ہر مشکل اور اچھے برے حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی سپورٹ بنی اور آپ ان کے سپورٹ بنے۔ تو ویمن امپاورمنٹ از اے ویری ڈیزائربل تھنگ۔ تو ویمن امپاورمنٹ میں آگے بڑھنے کے لیے یو ہیو ٹو بی امپاورڈ، یو ہیو ٹو equip yourself with knowledge, with the right tools, with the right attitudes, and inshallah you'll keep moving ahead۔ یہ جامعہ اور پاکستان کی بہت سی جامعات، بالخصوص ویمن یونیورسٹیز are doing an incredible job for the empowerment of women۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو کامیاب دیکھنا ہی اصل کامیابی ہے، اور آپ کو آپ کی کامیابی میں صرف آپ کی کامیابی نہیں چھپی۔ آپ کی کامیابی میں نہ صرف آپ کامیاب ہوں گے تو بحیثیت انسان انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھرانے کامیاب ہوں گے۔ نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو تو میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ What does that mean؟ آپ یہ باتیں بچپن سے سن رہے ہیں، کئی دفعہ ہم اس پہ غور کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک خاتون کا اثر پورے گھرانہ اور پوری کمیونٹی پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اٹس امیزنگ۔
میں کچھ دن پہلے ایک بریفنگ لے رہا تھا ڈیری ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور پتہ ہے مجھے کیا بات بتائی ان ڈیری ڈیولپمنٹ والی کمپنی نے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں تمام مرد حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہم شاید ہمارے میں بہت کمزوری ہیں، لیکن یہ مثال ایسی ہے جو خواتین کی بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، اینڈ اٹس ویری پریکٹیکل۔ ایک معروف کمپنی نے کہا کہ ہم نے دیہاتوں میں جا کر آئیڈینٹیفائی کیا کہ بہت سے گھروں میں گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، اور ڈیری اور لائف سٹاکس ہیں، تو ہم نے ان گھر کے جو مالک تھے یا اس بیل کا مالک تھا یا گائے تھی، ہم نے ان کے ساتھ پروگرامز شروع کیے جس میں ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو اتنا قرض حسنہ دیں گے، آپ یہ گائے کے اوپر خرچ کریں، اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنائیں، اس کو اچھی خوراک دیں تاکہ گائے جو اچھا دودھ دے اور پھر اس دودھ سے آپ کا سائیکل چلے اور آپ کا بزنس ماڈل کام کرے۔ کہنے لگے کہ ہم نے 2 تجربے کیے، ایک تجربہ کیا کہ گاؤں کی خاتون، گھر کی خاتون کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا، اور دوسرا تجربہ کیا کہ گھر کے مرد کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ جو مردوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس کا تو مت پوچھیے، لیکن جو خواتین کے ساتھ ایگریمنٹ تھا نا، دیٹ از اے ہیوج سکسیس۔ اور وہ پھر کہنے لگے کہ خواتین جو ہے نا، جب ان کو پیسے ملتے تھے وہ ایکسٹرا زمین لے کے، ہمارے ہاں اکثر گاؤں میں بیلوں کو یا بھینسوں کو یا دودھ دینے والے جانوروں کو جب گھاس عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوتا، اس کے فوڈر کا انتظام نہیں کیا جاتا، خشک اس کو بھوسا کھلا دیا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں کر دی جاتی ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ جب خواتین سے بات ہوئی تو دے میڈ شیور کہ اس کے فوڈر کا پورے سال انتظام ہو، گائے کے اوپر ہو، اور پھر ان کی ملک پروڈکشن بڑھی، اور انٹرسٹنگلی جو ان سے پروفٹ آئے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے سیمینارز میں، اپنے ورک شاپس میں اور اپنے وین وی انٹریکٹ ود دیز ویمن، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہ پیسے کہاں کیے؟ کہنے لگے جن مردوں کو پیسے دیے تھے انہوں نے کہا ہاں منافع آیا تھا، ہمیں یہ چیز ضرورت تھی، وہ ضرورت تھی، ہم نے یہ لے لی، موٹر سائیکل لے لیا، یہ کام کر لیا۔ خواتین سے پوچھا آپ نے کیا کیے؟ اس نے کہا اگلے سال میرے بیٹے نے اسکول جانا ہے، میں نے اس کے لیے پیسے پس انداز کیے، آئی ایم سیونگ منی فار مائی چلڈرن، آئی ایم سیونگ منی فار دس، آئی ایم ڈوئنگ دس، میں ایک اور گائے لے رہی ہوں، میں ایک اور بکری لے رہی ہوں، میں ایک اور چیز لے رہی ہوں۔ تو دے سیڈ کہ overwhelmingly women they had a vision, they had a foresight, and they could relate کہ ہم نے یہ پیسے پروڈکٹیو یوز میں کیسے کرنے، اور انہیں پتہ ہے کہ پروڈکٹیو یوز ان کا بیٹا ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے اندر ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کل کو پھر گھرانے کے کام آئیں گی۔ The point I'm trying to make here is that when we invest in women, when we trust in our women, they pay back in a big way to society, to their families and to themselves. And we're proud of Pakistani women, alhamdulillah. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آج آپ سے صرف چند باتیں کرنا چاہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چند لیسنز اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ کو جس طرح کہا گیا نا کہ علم حاصل کرنا ہے، ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی اے لائف لانگ لرنر۔ آج سے 50 سال پہلے جو علم تھا، آج بہت سے نئے علوم فنون آ گئے ہیں۔ آپ کی جو یہ نئی پی ایچ ڈیز آج جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ان کے ڈسرٹیشن کے کیا ٹاپکس تھے اور کیا ریسرچز انہوں نے کی۔ دیٹس آل پی ایچ ڈی از اباؤٹ نئے علم کی تلاش کرنا، ایک موضوع لے کر اس میں نیا علم جو ہے وہ حاصل کرنا اور اس کو کریٹ کرنا اور نئی فائنڈنگز پہ پہنچنا۔ کہا جاتا ہے کہ آج تک کا جتنا علم ہے اگلے 10 سالوں میں اتنا علم دوبارہ نیا کریٹ ہو جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہم تیزی سے علوم کی دنیا میں آگے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ irrelevant ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے جو علم آج پڑھا ہے یہ آج تو آپ کے کام آئے گا، آپ کو ملازمتیں، نئے مواقع، نئے کیریئر پلیسمنٹس، اور خاص طور پہ آپ کی اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی انٹرپرینورشپ کے مواقع آپ کو فراہم کرے گا۔ لیکن 5 سال بعد نئے علوم ہوں گے، 10 سال بعد اور نئے علوم ہوں گے، 20 سال بعد اور نئے علوم ہوں گے۔
آپ کو یہ چیز بچائے گی کہ اگر آپ نے صرف علم حاصل نہیں کیا بلکہ اپنے اندر یہ عادت اپنا لی ہے کہ آپ نے سیکھتے رہنا ہے، لائف لانگ لرنر بننا ہے، تو چاہے 10 سال ہوں، 20 سال ہوں، 50 سال ہوں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک، قبر تک سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ And we have to keep on learning and we have to have a life for learning۔ اور انشاءاللہ جب اس عادت کو آپ اپنا حصہ بنا لیں گے، اور ویسے بھی ہمیں اس چیز کا حکم ہے کہ ایکسیلنس، ہر کام کو بہتر طریقے سے کیا جائے۔ قرآن کریم کا منشا یہ ہے کہ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ احسان کہتے ہیں ہر چیز کو احسن طریقے سے کرنا، یعنی بہتر طریقے سے کرنا۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، آپ اس سے مزید بہتر اچھا معاملہ کریں، وہ احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ اپنے ڈریس اپ اور اپنی ٹیبل کو سیٹنگ یا اپنے کمرے کی سیٹنگ، چاہے پرسنل روم ہے آپ کا یا آپ کا آفس ہے، اس کو بہتر طریقے سے کریں، وہ احسان کے زمرے میں آئے گا۔ اور اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم احسان کا معاملہ کریں۔ جاپان نے اگر ترقی کی ہے تو کائزن پرنسپل کو اپنایا، اور کائزن پرنسپل میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ ملتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم نے کیا بہتری کی۔ کوئی کہے نا کہ آج میں نے اپنی والدہ کو خود اپنے سامنے بہتر طریقے سے اس کی دوائی کھلا کر آیا ہوں، وہ بھی کائزن کا عمل سمجھا جاتا ہے جاپان میں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی فیکٹری کی مشین میں یہ خرابی مجھے نظر آ رہی تھی، میں نے اس کی اصلاح کر دی ہے، وہ بھی کائزن کا عمل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، اگر کوئی کہے کہ میں آج اپنے آفس میں جا رہا تھا تو گملہ تھوڑا سا ٹیڑھا پڑا تھا، میں نے اس کو سیدھا کر دی ہے، تو یہ بھی کائزن کا عمل ہے۔ تو یہ تو جاپان نے ترقی کی۔ آپ اپنے دین کا مطالعہ کریں، ان سب چیزوں کا ہمارے دین میں بڑی تاکید ہے کہ آپ ہر چیز کی بہتری کی کوشش کریں۔ بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس صدقے کے زمرے میں آتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس کی کتنی جو ہے وہ جزا ملتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلیور کا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ That's continuous improvement. That is keep on excelling, keep on getting better, be a lifelong learner. Every day try to acquire new knowledge, keep an eye on new developments in the world, contemporary developments in the world, and be technology savvy. کبھی ٹیکنالوجی سے راہ فرار مت حاصل کیجیے۔ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آج 4th انڈسٹریل ریولوشن دنیا میں برپا ہے، اور ٹیکنالوجی از ون آف دا مین پلرز آف دیٹ 4th انڈسٹریل ریولوشن، اینڈ the other is collaboration. Always collaborate، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے۔ ایک دوسرے کی کمیوں پہ نظر رکھنے کی بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھیے۔ آپ کو ہیو اے پازیٹیو آؤٹ لک، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ گریٹیٹیوڈ کریں گے، دوسروں کے اچھے کاموں کو دیکھیں گے، ان لوگوں سے بچیے، ان دوستوں سے بچیے جو گوسپس اور ہر وقت دوسروں کی برائیاں اور نکتہ چینیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی کسی کی سچی بات بتا رہا ہے تو تہمت کے زمرے میں ہے، اگر کوئی کسی کی جھوٹی بات بتا رہا ہے تو تہمت کے زمرے میں ہے، اور اگر کسی کی کوئی سچی برائی بتا رہا ہے تو وہ غیبت کے زمرے میں ہے۔ Have the courage to say no to them۔ کوئی دوست اور کوئی ایسی کمپنی جہاں دوسروں کی غیبت کی جا رہی ہو، معاشرے میں بڑا عام ہو چکا ہے۔ Don't try to find fun in that۔ Have the morals to say میں ایسی بات نہیں سننا چاہتا، یا چلے احسن طریقے سے بات کیجیے۔ اگر کہیں کوئی بڑا بات کر رہا ہے، وہاں ادب کا معاملہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج دنیا میں اس بات کی بہت تاکید کی جا رہی ہے کہ choice of words which we use in our daily lives, we have to be careful about that۔ We have to be politically correct۔ پی سی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ پی سی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص معذور ہے، اپاہج ہے، اس کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے، آپ اسے معذور یا اپاہج یا ڈس ایبل کہنے کی بجائے اگر ڈفرینٹلی ایبلڈ یا اسپیشل پرسن کہہ دیں گے، maybe it says the same connotation but it's a nicer way of saying things۔ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ آپ کسی کو بوڑھا، ضعیف، لاغر، کمزور کہنے کی بجائے اگر اسے سینئر سٹیزن کہہ دیں گے، بزرگ اور عزت کے نام سے لیں گے، تو maybe it's the same way of
سیئنگ تھنگز، لیکن اس میں ایک ادب کا پہلو ہے. یاد رکھیے گا، با ادب با نصیب. ایک حسن معاشرت قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ویلیوز کو مضبوطی سے پکڑیں. یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ حضرت حسن اور حسین جو ہیں ان کی اعلیٰ تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی تربیت تھی کہ اگر کسی کو انہوں نے غلط وضو کرتے کسی بزرگ کو دیکھ لیا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ غلط وضو کر رہے ہیں. نہیں کہا انہوں نے. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، ہم پڑھ کے بھول گئے ہوں گے، شاید تیسری جماعت میں پڑھا ہوگا یا چوتھی میں پڑھا ہوگا. بٹ ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں میں یہ فرق پڑ جائیں. اور کیوں پڑ جائیں؟ اس لیے پڑ جائیں کہ آپ کی کامیابی اس سے مشروط ہے.